اب آئیے آپ کے سامنے میں معاش کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ معاش کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہر انسان پر حتی المقدور کسب معاش وہ ضروری ہے، وہ پابند ہے انسان کہ وہ معاش حاصل کرے، روزی روٹی کمائے، بلا عذر شرعی، تساہلی، غفلت اور کاہلی کی بنیاد پر ایسے ہی بیکاری کی زندگی گزر بسر کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیٹھ بیٹھ کر صرف کھائے اور بستر پر جا کے سو جائے، کام کاج کچھ نہیں کرنا ہو، رزق کی تلاش کچھ نہیں کرنا ہو، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دنیا کا کتنوں بڑا سے بڑا سیٹھ ساہوکار کیوں نہ سہی، جلد یا دیر ہی سہی فتو فقیر ہو جاتا ہے، اس کی ساری تمنگری مالداری ختم ہو جاتی ہے اور وہ انسان قلاش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اردو کے محاورے سے بولیں تو دھوتی تک اس کی بک جاتی ہے۔ انبیاء کرام کے معاش کے ذرائع سے ہمیں اس کی شرعی حیثیت تو واضح ہو جاتی ہے ہم پر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، یعنی کہ اس انسان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایک دانے کی طرح ہے، جس دانے نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر 1 روپیہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 700 روپیہ عطا فرماتا ہے، 700 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ فضیلت اور یہ مقام انسان کو کب حاصل ہوگا؟ کیا کوئی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر رہ جائے تو وہ اسے انفاق فی سبیل اللہ کی یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اسی وقت حاصل ہوگا ایک انسان کو کہ جب وہ حتی المقدور اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو حصول رزق کے لیے بروئے کار لائے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ کما کجا نہیں رہے ہیں، تو آپ انفاق فی سبیل اللہ کی اس فضیلت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں مزے کی کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے معاشرے میں جائزہ لیتے ہوئے، اگر آپ جائیے کسی کے پاس کچھ دینی کام کے لیے کہ اللہ کے راہ میں کچھ دے دو، خرچ کرو، تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور کہے گا 1 بھی روپیہ نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا، لاکھوں روپیہ ہوتا تو سب میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ ایسا آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں وہ ٹپنی یہ بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس دل نہیں ہے، وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے پاس مال نہیں، اللہ نے ہمیں وہ دولت عطا نہیں کی، اس لیے ہم دے نہیں سکتے، دل تو ہے مگر دے نہیں سکتے، مال نہیں ہے۔ اور جن کے پاس مال ہے اس کے پاس دل نہیں ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن وہیں پر اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب اس انسان کو کسی طرح سے دولت حاصل ہو جائے، وہ مالدار ہو جائے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ دولت و ثروت عطا کر دے، تو وہی انسان بعد میں بے دل بن جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کے رسول میں کے راستے میں خرچ کرنے سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کو ضرور اختیار کریں۔ اگر آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو یہ خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بے شمار سینکڑوں گنا اضافہ فرماتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا شرعی حیثیت معاش کی ہے کیا، اس تعلق سے اگر میں عرض کروں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز ادا کر چکے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، کہاں
کس موقع پر یہ بات ہو رہی ہے؟ جب آپ اہم العبادات کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجود نیاز لٹا رہے ہیں، وہاں پر رب کائنات آپ سے فرماتا ہے کہ اب نماز پوری کر چکے، مسجد میں بیٹھے مت رہو، نکلو اور ہمارا جو فضل ہے، ہم نے جو رزقوں کو رکھا ہے، تم اسے جا کر تلاش کرو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہم نے نمازیں ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہیں پر رزق دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو رزق حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے میں اس موقع پر ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے اس حدیث کا معنی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو حصول رزق کی شرعی حیثیت بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ سنن کبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی تلاش کرنا فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ کہ المعجم الاوسط کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، یعنی طلب معیشت کے لیے فکر کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، معاش حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ایسا پاکیزہ عمل ہے، بعض گناہوں کا کفارہ اسے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند ابو یعلا کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اطلب الرزق فی خبایا الارض، کہ تم اپنی روزی کو زمین کے خزانوں میں تلاش کرو، زمین کے خزانوں میں تلاش کرو۔ جب ایک انسان رزق تلاش کرتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تاجر اگر نیک نیتی کے ساتھ تجارت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی بشارت اور فضیلت سنائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ نیک اور امانت دار تاجر کا حشر اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام اور شہدائے اسلام اور صدیقان اعظام کے ساتھ فرمائے گا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، میں یہاں پر آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کہ اپنے ہاتھ سے جب عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کہ کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور نیک تجارت، یہ ایسا پاکیزہ اور بہترین کمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام کمائیوں میں، تمام رزق میں سب سے پاکیزہ رزق قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حصول معاش کے لیے اور رزق حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی ترغیب اور کس طرح کی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انصار کا ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، دستے سوال دراز کیا، مانگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس میرے گھر میں ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایسا ہی کیا، گھر گیا، کمبل اور پیالہ حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضور نے دونوں چیز کو لے کر اعلان کیا ہے کوئی جو یہ دونوں سامان
خرید لے. صحابہ کرام کی جماعت تھی وہاں پر. خرید لے. صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اسے 1 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل من مزید کا نعرہ لگایا. فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو 1 دینار سے زیادہ سے اس کو خرید لے؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اسے 2 دینار میں خریدنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وہ دونوں سامان دے دیا اور وہ 2 دینار لے کر اس شخص کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ 1 دینار سے گھر کے لیے راشن پانی لے لینا اور دوسرے دینار سے 1 کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ. پیارے محترم بزرگ اور دوستو وہ انصاری ایسا ہی کیا. گھر گیا, بازار گیا, راشن پانی خرید کر گھر میں رکھا اور 1 کلہاڑی خرید کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے اقدس سے اس کلہاڑی میں 1 لکڑی کا دستہ پہنایا اور برکت کی دعائیں کی. پھر اس کے بعد کلہاڑی اس کے حوالے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں اسے بیچو اور یاد رکھنا 15 دن سے پہلے تم میری نظر میں مت آنا, میرے پاس مت آنا. اس صحابی رسول نے ایسا ہی کیا. 15 دن کے بعد جب وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچا, پھر اس کے بعد جب واپس آیا 15 دن کے بعد تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہارے پاس اب کتنے دینار ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمارے پاس کمائی کے 10 دینار ہیں, کمائی کے 10 دینار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ سنو تمہارے لیے یہ کمائی اس سے بہتر ہے, بھیک مانگنے سے بہتر ہے, کیونکہ یہ بھیک کل تمہارے پیشانی پر میدان قیامت میں ایک سیاہ دھبا لگا دے گا اور اس وقت تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. اس سے بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کمائی کرو, کسب معاش کرو. پیارے محترم بزرگ اور دوستو آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک انسان کو کام کاج کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی برکت ہے.